بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چھوٹے سے کمرے کے روشن دان سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کمرے سے نکلوں اور اس منظر کا حصہ بن جاؤں۔ یہ رنگ، یہ خوشبو، یہ آوازیں، یہ سب میرے دل کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ بچپن سے میں یہ سب دیکھتی آئی تھی، سنتی آئی تھی، لیکن کبھی اس منظر کا حصہ نہ بن سکی تھی۔ شاید میری قسمت اسی کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے ارد گرد یہی سب کچھ دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میں ان سب سے بہت دور تھی، اور اس کی وجہ ریشما بائی تھی۔ سب سے بڑی طوائف تھی۔ اسی کے حکم سے یہاں سب سانس لیتے تھے اور وہی طے کرتی تھی کب کون سی لڑکی رقص کرے گی تو کون سی لڑکی مردوں کا دل لبھائے گی۔ میں جب بھی یہاں موجود لڑکیوں کو رقص کرتے دیکھتی تو مجھے لگتا کہ میں ان چیزوں کا سب سے اچھا کر سکتی ہوں۔ میری خوبصورتی ان سب سے کہیں زیادہ تھی۔ میرے اندر وہ سب ادائیں تھیں جو یہاں کی کسی لڑکی میں نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی کہ ریشما بائی نے مجھے دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھا تھا۔ یہاں آنے والا ہر گاہک میری موجودگی سے بے خبر تھا۔ کافی دیر سے میں رقص کا یہ منظر دیکھ رہی تھی، اور جب میری برداشت سے باہر ہوا تو میں خود ہی اپنے کمرے میں جھومنے لگی۔ میرے پاؤں اتنی تیزی سے تھرک رہے تھے جیسے میں نے باقاعدہ رقص سیکھا ہو، جبکہ میں نے بالکل بھی رقص نہیں سیکھا تھا۔ اس کوٹھے کی ساری لڑکیوں کو رقص سکھانے کے لیے ماسٹر صاحب تشریف لاتے تھے، لیکن ریشما بائی تو مجھے ان کے پاس بھی جانے نہیں دیتی تھی۔ جب میں ناچتے ناچتے تھک گئی تو گر پڑی۔ میری آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے۔ میں اس تنہائی بھری زندگی سے تنگ آ چکی تھی۔ اب تو میرا دل چاہتا تھا میں خود ہی لوگوں کے درمیان جاؤں اور بتاؤں کہ میں بھی ہوں، لیکن مجھے اس بات کی ہرگز بھی اجازت نہیں تھی۔ میرے کمرے کا دروازہ باہر سے بند ہوتا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ریشما بائی اندر آ گئی۔ آتے ہی اس نے میرے ماتھے کو چوم لیا اور کہنے لگی، گڑیا آج تو بتا دو آخر کتنا انتظار کرواؤ گی۔ میں نے نفرت سے اسے دیکھا اور کہا، مجھے نہیں پتا تم کیا چاہتی ہو، تمہیں کیا جاننا ہے مجھے نہیں معلوم۔ میرے پاس تمہیں بتانے کو کچھ نہیں ہے۔ میری ساری زندگی تمہارے سامنے گزری ہے، پتہ نہیں کیوں پھر تم اپنے سوالوں سے مجھے پریشان کرتی ہو۔ مجھے باہر جانا ہے، لوگوں سے ملنا ہے۔ کب تک میں اس طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہوں گی؟ ریشما بائی نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور اپنی گود میں رکھ کر میرے پاؤں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ مجھے پیار سے پچکارتے ہوئے کہنے لگی، میں تیری بہت خدمت کروں گی، ساری زندگی تیری غلام بن کر رہوں گی۔ بس تجھ سے ایک ہی بات تو پوچھ رہی ہوں، کیوں نہیں بتاتی؟ دیکھ میرے بعد تو اس کوٹھے کی مالکن بن سکتی ہے۔ میں تو تیرے پاؤں دھو کر پینے کو تیار ہوں، مگر تجھے خود اپنے آپ پر رحم نہیں آتا۔ میں کیا تجھ پر رحم کھاؤں گی؟ میں نے غصے سے اپنا پاؤں ریشما بائی کے ہاتھوں سے آزاد کرواتے ہوئے کہا، نہیں معلوم مجھے کچھ بھی، کتنی بار یہی بات دہراؤں گی؟ تم بہری ہو یا پاگل، سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ میری بات سن کر ریشما بائی نے عجیب سی نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگی، تو بھی اپنی ماں کی طرح ضدی ہے۔ تیری ماں بھی یہ راز اپنے سینے میں لیے چلی گئی اور تو بھی نہیں بتانا چاہتی۔ میں جانتی ہوں تجھے سب معلوم ہے۔ تیری ماں جاتے جاتے تجھے ہر راز دے کر گئی ہے، اسی لیے زیادہ بھولی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریشما بائی نے نفرت سے میرے چہرے پر تھوکا اور کمرے سے نکل گئی۔ میں جانتی تھی اب وہ 2 راتوں سے پہلے نہیں آئے گی، اور آئے گی تو پھر یہی سوال پوچھے گی۔ میں 10 سال کی تھی جب میری ماں اس کوٹھے پر ناچتی ناچتی ایڈز جیسی بیماری کا شکار ہو کر مر گئی تھی، لیکن وہ مجھے کچھ بھی نہیں بتا کر گئی تھی، نہ کوئی راز، نہ کوئی بات۔ میں تو اس سے آخری وقت میں بات بھی نہیں کر سکی تھی، مگر پتہ نہیں ریشما بائی کو کس نے کہہ دیا تھا کہ میرے پاس کوئی راز ہے۔ وہ کس راز کے بارے میں پوچھتی تھی، مجھے تو یہی نہیں معلوم تھا۔ میں تنگ آ چکی تھی۔ وہ کبھی پیار سے بات کرتی تو کبھی نفرت سے تھوک دیتی، کبھی مار پیٹ پر اتر آتی تو کبھی میرے لاڈ اٹھانے لگتی۔ بس اسے کسی بھی قیمت پر وہ راز چاہیے تھا۔ ریشما بائی چلی گئی تھی اور میں ایک دفعہ پھر اسی تاریک کمرے میں رہ گئی تھی جہاں میری ماں نے سسک سسک کر دم توڑا تھا۔ میرا باپ کون تھا مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن میری ماں بہت ہی اچھی عورت تھی۔ اسے حالات نے یہاں پہنچایا تھا اور حالات سے لڑتے لڑتے وہ قبر میں چلی گئی تھی۔ جاتے جاتے وہ مجھے کہہ گئی تھی کہ جو گناہوں بھری زندگی میں نے گزاری ہے، میں چاہتی ہوں کبھی اس کا سایہ بھی تجھ پر نہ پڑے۔ جب تک میری ماں زندہ تھی اس نے سب سے لڑ بھر کر مجھے اس کوٹھے کی رنگینیوں سے بچا کر رکھا تھا۔ اس وقت ریشما بائی ہر وقت اماں کو ڈراتی اور مجھے یہاں سے لے جانے کی کوشش کرتی۔ وہ اماں سے یہی کہتی کہ تیری بیٹی سونے کی چڑیا ہے
اور یہ چڑیا مجھے لاکھوں روپے قیمت دلوائے گی۔ اماں ہر بار سامنے آ جاتی اور ریشمہ بائی سے کہتی کہ اگر میری بیٹی کو ہاتھ بھی لگایا تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ جس دن اماں کا انتقال ہوا مجھے لگا میرے سر سے کسی نے چھت چھین لی ہو۔ مجھے خوف آنے لگا کہ اب ریشمہ بائی میرے ساتھ کیا کرے گی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میرے پاس آئے گی، مجھے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے کھینچ کر لے جائے گی اور کسی گاہک کے آگے پھینک دے گی۔ لیکن حیرت تو مجھے اس وقت ہوئی جب ریشمہ بائی نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ کیا پتا اماں کے مرنے کے بعد ایسا کیا ہوا تھا کہ ریشمہ بائی نے ایک دفعہ بھی مجھے اس کمرے سے نہیں نکالا تھا۔ وہ تو کسی راز کی کھوج میں پڑ گئی تھی، وہ راز جو میری ماں کو معلوم تھا اور ریشمہ بائی کو لگتا تھا کہ وہ اب مجھے معلوم ہے۔ میری ماں کو مرے ہوئے اب 7 سال ہونے والے تھے، میں 17 سال کی ہو رہی تھی اور اب تک اسی ایک کمرے میں گزار رہی تھی۔ ان 7 سالوں میں کچھ بھی نہیں بدلا تھا، نہ میری تنہائی اور نہ ریشمہ بائی کے سوالات۔ کئی دفعہ میں نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کوٹھے کی اونچی دیواروں کو پھلانگنا ہم جیسی معصوم لڑکیوں کے بس کی بات نہیں تھی، جہاں ہر طرف ریشمہ بائی کے آدمی لگے ہوئے تھے جو ہم لڑکیوں پر کڑی نظر رکھتے تھے۔ اور پھر جب ریشمہ بائی کو پتہ چلا کہ میں یہاں سے بھاگنا چاہتی ہوں تو اس نے مزید مجھ پر کڑی پہرےداری بٹھا دی تھی۔ اس دن کے بعد سے تو میرا سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ 2 دن اور گزرے اور پھر ریشمہ بائی میرے کمرے میں آ گئی، میرے پیروں کو خود پانی سے دھلانے لگی اور پھر مجھے پازیب پہناتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو یہ تمہارے پیروں میں کتنی جچتی ہے، سوچو اگر میں گھنگرو باندھ کر تمہیں رقص کرنے دوں تو کیسی محفل بندھے گی، جہاں آنے والا ہر گاہک تمہارا دیوانہ ہو جائے گا۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ تمہاری بھاری قیمت لگے، اس کوٹھے میں تمہاری خاص حیثیت ہو، میرے بعد تم مالکن بنو۔ میں اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں اچھی طرح جانتی تھی اب اس کی اگلی بات کیا ہوگی، اور وہی ہوا۔ ریشمہ بائی نے پھر وہی بات دہرائی اور کہنے لگی، بس ایک بار بتا دو، تمہاری ماں نے مرنے سے پہلے تمہیں کیا بتایا تھا؟ اب کی بار تو میں نے ریشمہ بائی کے منہ پر تھوک دیا اور کہا، نہیں معلوم مجھے کچھ بھی، اور اگر پتہ بھی ہوتا تو میں تمہیں کچھ نہ بتاتی۔ پتہ نہیں کیوں میں نے غصے میں ایسا کیا کہہ دیا جس کی وجہ سے وہ بفر گئی۔ اس نے میرے منہ پر 2 تھپڑ مارے اور میرا سر جا کر ٹیبل کے کنارے سے ٹکرایا تھا۔ اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھی، اس کا بس چلتا تو وہ میری جان لے لیتی، لیکن شاید وہ راز اتنا قیمتی تھا کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ میری جان نہیں لے سکتی تھی۔ ریشمہ بائی مجھے بند کر کے گئی تو میں بستر پر لیٹ گئی۔ میرے سر سے خون بہہ رہا تھا لیکن تکلیف کا احساس بالکل بھی نہیں تھا۔ شاید میں اس تکلیف کی عادی ہو گئی تھی۔ اپنی ماں کے تکیے پر آنسو بہاتے میں سوچنے لگی کہ یہ کس راز کی بات ہے۔ ایسا کیا پتا تھا میری ماں کو جو ریشمہ بائی کے لیے جاننا اس قدر ضروری ہے۔ میں نے اس کے منہ پر تھوک دیا، پھر بھی اس نے میرا گلا نہیں دبایا۔ یہی سوچتے سوچتے میرے سر میں شدید ٹیسیں اٹھنے لگی۔ اکثر میرے سر میں درد ہوتا تھا لیکن یہ ٹیسیں تو آج بڑھتی جا رہی تھی۔ شاید اس چوٹ کا اثر تھا جو ٹیبل سے ٹکرانے پر میرے سر پر لگی تھی۔ میری نظر میرے ہاتھوں پر پڑی تو وہ سرخ ہو رہے تھے۔ شاید درد کی شدت سے میں نے مٹھیاں بھینچی تھیں اور اسی کا نتیجہ تھا۔ میں اپنا سر زور زور سے تکیے پر مارنے لگی کہ شاید اس طرح درد کچھ کم ہو جائے۔ کافی دیر گزر گئی لیکن درد تھا کہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ پھر کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں چونک اٹھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ ایک ہی رات میں ریشمہ بائی 2 دفعہ میرے کمرے میں آئے۔ کچھ دیر پہلے تو وہ اس قدر غصے سے نکلی تھی، کیا سچ میں وہ میری جان لینے آ گئی تھی؟ یہ سوچ کر میں گھبرا گئی۔ میری نظر دروازے پر جمی ہوئی تھی، تالا کھلا تھا اور پھر میں نے دیکھا کہ دروازہ کھول کر اندر آنے والی ریشمہ بائی نہیں بلکہ شبو تھی۔ وہ اس کوٹھے کی ایک پرانی طوائف تھی لیکن آج تک کبھی میرے کمرے میں نہیں آئی تھی۔ میں حیرت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا یہاں کیا کام تھا؟ کیا ریشمہ بائی نے اسے یہاں بھیجا تھا، یا وہ مجھے مارنے آئی تھی، یا پھر وہی سوال پوچھنے آئی تھی جس کا جواب ریشمہ بائی کو نہیں ملا تھا؟ مگر شبو کے انداز دیکھ کر مجھے لگ رہا تھا کہ بات کوئی اور ہے۔ وہ بالکل چوروں کی طرح میرے کمرے میں آئی تھی۔ آتے ہی اس نے دروازہ واپس بند کر دیا تھا اور دبے پاؤں میرے بستر تک چلی آئی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ ریشمہ بائی سے نظر بچا کر آئی ہے۔ وہ میرے بستر پر بیٹھی اور میرے سر سے نکلتا خون دیکھ کر اس نے اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر میرے سر پر پٹی باندھ دی، ٹیبل پر رکھا گلاس اٹھا کر مجھے پانی پلایا، میرے ماتھے کو چوم کر کہنے لگی، پتہ ہے گڑیا تم مجھے بیٹی کی طرح عزیز ہو،
تمہاری ماں میری پکی سہیلی تھی، ہم دونوں ہمیشہ ساتھ رہے ہیں۔ وہ تمہیں لے کر بہت فکر مند رہتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ تم اس کوٹھے پر رقص کرو، دوسرے مردوں کی بستر کی زینت بنو۔ تمہاری ماں ایک بہت نیک عورت تھی، اسے تمہارا باپ یہاں بیچ کر گیا تھا۔ دراصل تمہاری ماں کا تعلق ایک بہت غریب خاندان سے تھا، لیکن تمہاری ماں بہت خوبصورت تھی اور یہی دیکھ کر تمہارے باپ نے اس سے شادی کی تھی، لیکن دوسری شادی وہ ایک رئیس زادی سے کر چکا تھا جس نے اپنے گھر والوں سے چھپا کر تمہاری ماں کو بیوی بنایا تھا۔ اور پھر جب تمہارے باپ کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ تمہارے باپ نے ایک غریب لڑکی سے دوسری شادی کی ہوئی ہے تو انہوں نے تمہارے باپ کو مجبور کیا کہ وہ تمہاری ماں کو چھوڑ دے۔ تمہارا باپ اکثر اپنی عیاشی کی خاطر ہمارے کوٹھے پر آیا کرتا تھا، اسی لیے جب اسے تمہاری ماں کو چھوڑنے کا کہا گیا تو اس نے سوچا کیوں نہ لگے ہاتھوں پیسہ بنا لیا جائے۔ اسے تمہاری ماں سے محبت تو نہیں تھی، بس وقتی طور پر اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا، اور نکاح کے نام پر وہ یہ کام کر چکا تھا، اسی لیے اس نے تمہاری ماں کو طلاق دی اور یہاں لا کر ریشما بائی کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ تمہارے باپ کو نہیں معلوم تھا کہ تمہاری ماں پیٹ سے ہے، اور یہ بات تمہاری ماں کو بھی نہیں پتا تھی۔ جب تمہاری ماں یہاں آئی تھی وہ صدمے سے نڈھال تھی۔ یہ بات اس پر کسی قیامت کی طرح تھی کہ جس شوہر کے ساتھ اس نے وفاداری کی اس شوہر نے اسے بیچ ڈالا تھا۔ ریشما بائی نے تمہاری ماں کو یہ سوچ کر اس کے حال پر چھوڑ دیا کہ 2-4 دن میں تمہاری ماں کی حالت سنبھل جائے گی، لیکن ان 2-4 دنوں میں یہ بات کھلی کہ تمہاری ماں پیٹ سے ہے۔ ریشما بائی نے بہت کوشش کی کہ تمہاری ماں کا حمل گر جائے تاکہ اس کی خوبصورتی برقرار رہے، لیکن تمہاری ماں بہت ضدی تھی، وہ نہ مانی۔ اس نے نہ ہی کوئی دوا کھائی اور نہ ہی بچہ ضائع کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ استعمال کیا۔ ہر وقت اپنے کمرے میں رہتی اور جائے نماز بچھا کر نہ جانے کیا کیا دعائیں مانگتی رہتی۔ میری اس سے بڑی گہری دوستی ہوتی چلی گئی تھی اور میں جان گئی تھی کہ وہ نیک ہے، وہ اس گندگی کے دلدل میں نہیں پھنسنا چاہتی ہے، لیکن قسمت کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے۔ 9 مہینے تک تو اس نے اپنے آپ کو بچا کر رکھا، لیکن جیسے ہی تمہاری پیدائش ہوئی ریشما بائی نے زبردستی اسے ناچنے پر مجبور کر دیا۔ تمہاری ماں دوسروں کے بستر تک تو نہ جاتی، لیکن ان کے آگے رقص ضرور کرتی تھی، کیونکہ اگر وہ یہ نہ کرتی تو ریشما بائی تمہارے دودھ کا انتظام نہ کرتی اور تم بھوک سے بلک بلک کر روتی۔ تمہاری ماں نے تمہاری خاطر اپنے آپ کو دوسروں کے آگے پیش کر دیا۔ دن گزرتے گئے، تم بڑی ہونے لگی اور پھر پتہ چلا کہ تمہاری ماں کو ایڈز ہو گیا ہے، کیونکہ تمہارے باپ کو ایڈز تھا۔ یہ بیماری وہ تمہارے باپ سے لے کر آئی تھی۔ اس بیماری کو تمہاری ماں نے غنیمت جانا، کیونکہ سب لوگ اس سے دور بھاگنے لگے تھے۔ اب نہ ہی اسے رقص کی محفلوں کا حصہ بنایا جاتا تھا اور نہ ہی کسی مرد کے بستر تک جانے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا تھا۔ تمہاری ماں ہر وقت کمرے میں بند ہو کر عبادت کرتی اور قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی۔ کوئی تمہاری ماں پر زور زبردستی کرنے والا نہیں تھا۔ ریشما بائی تو خود اس سے میلوں دور بھاگتی تھی، اور پھر ریشما بائی کو ایک دن پتہ چلا کہ تمہاری ماں کے پاس وہ راز ہے جس کی وجہ سے اس کوٹھے کو بہت نقصان پہنچتا رہا ہے۔ ریشما بائی نے کئی دفعہ تمہاری ماں سے کہا کہ وہ راز مجھے دے دو، لیکن تمہاری ماں نے کبھی زبان نہ کھولی، یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے چلی گئی اور جاتے جاتے وہ راز میرے حوالے کر گئی۔ اسے اتنی مہلت نہیں ملی تھی کہ وہ تمہیں کچھ بتا پاتی، لیکن یہ بات ریشما بائی کو نہیں پتہ چل سکی تھی۔ اسے یہی لگا کہ تمہاری ماں نے مرنے سے پہلے ساری حقیقت تمہیں بتائی ہے، اسی لیے وہ تمہارے پیچھے پڑ گئی۔ لیکن یہ بات تمہارے حق میں بہتر تھی کہ ریشما بائی کو یہی لگے کہ وہ راز تمہارے پاس ہے، اسی لیے میں نے زبان نہ کھولی، کیونکہ جب تک تم اسے راز نہیں دو گی وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، تمہیں کسی گاہک کے حوالے نہیں کرے گی، نہ ہی رقص کے لیے مجبور کرے گی، بلکہ ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھے گی۔ وہ راز میرے پاس ہے، گڑیا جس کے لیے تم سالوں سے روتی آئی ہو، جس کی وجہ سے تم اس کمرے میں بند ہو، اور جس راز کو جاننے کے لیے ریشما بائی تمہارے پاؤں تک دھونے کو اور پینے کو تیار ہے۔ یہ کہہ کر شبو نے جیسے ہی اپنی قمیض اٹھائی تو میری آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ میں نے غیر یقینی طور پر شبو کو دیکھا اور کہا، یہ کیا ہے؟ کیا اس کے لیے ریشما بائی اس قدر پاگل ہے؟ اور تم نے یہ بات اتنے سالوں سے مجھے کیوں نہیں بتائی؟ شبو ہنسی اور کہنے لگی، مجھے صحیح وقت کا انتظار تھا اور اب وہ وقت آ چکا ہے،
کیونکہ اب ہمیں اس راز کا استعمال کرنا ہے۔ تم نے ریشما بائی کے منہ پر تھوکا ہے اور یہ بات اسے کسی طرح برداشت نہیں ہے۔ اب تک تو جیسے تیسے تمہیں جھیل رہی تھی، لیکن اب وہ تم سے انتقام ضرور لے گی۔ اتنے غصے سے وہ تمہارے کمرے سے نکلی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ اب وہ خاموش نہیں بیٹھے گی، اور میں نہیں چاہتی کہ تم اس سے کے انتقام کی بھیڑ چڑھو، اس لیے اب تم اس راز کا استعمال کرو اور اپنے آپ کو محفوظ کرو۔ آج تک اس راز کو تمہاری ماں نے یہاں کی دوسری لڑکیوں کے لیے استعمال کیا ہے، آج تمہاری باری ہے۔ تمہاری ماں کی نیکی تمہارے کام آنے والی ہے۔ شبو نے اپنی قمیض میں سے کاغذ کا وہ ایک بڑا سا ٹکڑا نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیا، کہنے لگی میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ میں نے تمہاری ماں سے جو وعدہ کیا تھا آج اسے پورا کر دیا ہے۔ مجھے سب کچھ بتا کر شبو واپس چلی گئی۔ میں ہکا بکا اس کاغذ کو دیکھنے لگی۔ وہ ایک بہت بڑا نقشہ تھا، اس حویلی کا نقشہ، اس کوٹھے کا نقشہ، اور اس نقشے میں ایک چور راستہ تھا، وہ چور راستہ جو شاید پرانے وقتوں میں بنایا گیا تھا۔ یہ حویلی بہت پرانے زمانے کی تھی۔ زمانے میں ایسے چور راستے بنائے جاتے تھے تاکہ دشمن سے حفاظت کی جا سکے، لیکن اس کوٹھے پر یہ چور راستہ ان لڑکیوں کی مدد کرتا تھا جو یہاں سے بھاگنا چاہتی تھیں، جنہیں دھوکے سے یہاں لایا جاتا تھا، اغوا کر کے یا پھر زبردستی پکڑ کر۔ یہ نقشہ بھی پرانے زمانے کا ہی تھا کیونکہ جگہ جگہ سے مٹا ہوا تھا۔ شبو نے بتایا تھا کہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں جب میری ماں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی تو اسے یہ نقشہ اسی قرآن پاک میں سے ملا تھا۔ اس وقت میری ماں کو نہیں معلوم تھا یہ نقشہ کس چیز کا ہے۔ میری ماں نے یہ نقشہ شبو کو دکھایا تو وہ دیکھتے ہی پہچان گئی یہ اس حویلی کا نقشہ ہے، اور پھر ان دونوں نے مل کر وہ چور راستہ تلاش کر لیا۔ شاید یہ نقش اب تک کسی کے ہاتھ اس لیے نہیں لگا تھا کیونکہ اس طوائف خانے میں قرآن پاک کو کھولنے والا کوئی نہیں تھا، اسی لیے کسی کو فلاح کا راستہ بھی نہیں مل سکا۔ جب میری ماں نے قرآن پاک کو کھولا تو اسے کامیابی کا راستہ مل گیا، لیکن میری ماں نے یہ کامیابی اپنے لیے نہیں چنی تھی کیونکہ اسے تو ویسے ہی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، نہ ہی کوئی اس کا سودا کرنے والا تھا۔ البتہ یہاں ایسی بہت سی لڑکیاں آتی تھیں جن کی حالت بہت خراب ہوتی اور وہ واپس بھی جانا چاہتی تھی۔ میری ماں اس نقشے پر موجود چور راستے کی مدد سے انہیں راتوں رات یہاں سے فرار کروا دیا کرتی تھی اور ریشما بائی کو بھنک تک نہ پڑتی تھی۔ کافی عرصے تک تو ریشما بائی دیوانی ہوتی رہی کہ اس کے خریدی ہوئی لڑکیاں یہاں سے کیسے فرار ہوتی ہیں۔ اس نے پہرے تک سخت کروا دیے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی میری ماں ان لڑکیوں کو نکلوا کر دم لیتی اور یہ سب میری ماں کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ یہ بات ریشما بائی کو اس وقت پتہ چلی جب میری ماں کا آخری وقت چل رہا تھا۔ میری ماں مرنے والی تھی، اس پر کسی طرح کوئی دھمکی اثر نہیں کرتی تھی۔ ریشما بائی نے بہت کوشش کی کہ وہ نقشہ اسے مل جائے۔ وہ چاہتی تو مجھے اور میری ماں کو مارنے کے بعد اس راز کو ہمیشہ کے لیے راز رکھ سکتی تھی، لیکن اس چور راستے کی ضرورت ریشما بائی کو خود پڑی تھی کیونکہ اکثر پولیس والے یہاں آ کر ریٹ مارا کرتے تھے اور پھر ریشما بائی کو لاکھوں روپے کھلانے پڑتے تھے۔ اگر یہ چور راستہ ریشما بائی کو مل جاتا تو وہ اپنے گاہکوں کو اس راستے سے موقع پر فرار کروا کر لاکھوں روپے بچا سکتی تھی۔ کوٹھے پر بڑے بڑے نامور سیاستدان بھی آتے تھے اور یہ راستہ ان کے لیے استعمال ہو سکتا تھا۔ اس راستے کا پتہ چلنا ریشما بائی کو لاکھوں روپے کا فائدہ پہنچا سکتا تھا، اسی لیے اس نے میری جان نہیں لی بلکہ میرے پاؤں دھو کر پینے لگی تھی۔ اب یہ نقشہ میرے ہاتھ لگا تھا اور مجھے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا تھا۔ مجھے اس گندگی کے ڈھیر سے نکلنا تھا اور کچھ ہی دیر میں مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہاں سے باہر جانے کا راستہ میرے ہی کمرے سے ہے۔ جس شیلف میں اماں کی قرآن شریف اور جائے نماز رکھی تھی اسی شیلف میں سے ایک خفیہ دروازہ کھلتا تھا۔ وہ دروازہ ایک سرنگ نما راستے سے ہو کر اس حویلی سے بہت دور ایک سڑک کی طرف جا کر جھاڑیوں کے بیچ نکلتا تھا۔ میں نے اس نقشے کو واپس قرآن شریف میں رکھ دیا کہ جو کوئی فلاح پانا چاہے گا وہ اپنے لیے خود راستہ تلاش کر لے گا، اور خود اس نقشے پر بنے راستے کے ذریعے سے اس حویلی سے باہر نکل آئی تھی۔ یہ حویلی شہر سے کافی دور جا کر تھی، اسی لیے جس راستے نے مجھے باہر نکالا تھا وہ ایک سنسان سا جنگل نما علاقہ تھا۔ سالوں میں نے ایک ہی کمرے میں گزارے تھے اور سالوں بعد جب باہر نکلی تو ایک جنگل جیسی جگہ پر تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں، کہاں جاؤں۔ بڑی مشکل سے میں روڈ تک پہنچی اور پھر ایک ٹرک والے نے مجھے لفٹ دینی چاہی۔ وہ جاننا چاہتا تھا مجھے کہاں جانا ہے، لیکن مجھے خود بھی منزل کی خبر نہیں تھی۔ میری حالت دیکھتے ہوئے وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گاؤں لے گیا۔ مجھے پتا چلا کہ یہ گجرانوالا کا کوئی گاؤں ہے۔ لوگ بہت ہی ملنسار اور خوش اخلاق تھے۔ کسی نے نہ پوچھا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، سب نے بس مجھے اپنا مہمان بنا لیا۔ جب مجھے 2-4 دن گزر گئے تو میں نے اس ٹرک والے کی بیوی کو اپنی حقیقت کہہ سنائی۔ جب اسے پتا چلا کہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اور میں کہاں سے آئی ہوں تو اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا
और कहने लगी, आज से मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम यहाँ रह सकती हो। इस गांव का वडेरा एक बहुत बड़ा सियासतदान था और बहुत नेक इंसान था। उस ट्रक वाले ने सारी बात जाकर अपने वडेरे साईं को बताई तो उन्होंने यकीन दिलाया कि वो रेशमा बाई के खिलाफ कार्रवाई जरूर करेंगे और इंसानी खरीदो फरोख्त के खिलाफ आवाज उठाएंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। रेशमा बाई के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई और मुझे गवाह भी बनाया। लेकिन यहाँ कानून की गिरफ्त इतनी मजबूत नहीं है। कुछ दिन हवालात की हवा खाने के बाद रेशमा बाई फिर दोबारा अपने कोठे पर पहुंच गई थी। पहले से ज्यादा मजबूत हो गई थी। मगर मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जिस इंसान को फलाह पानी और हवा से मिल सकती है, अगर कोठे पर आने वाली लड़कियाँ अपनी हालत पर अल्लाह से रुजू करेंगी और कुरान पाक खोलेंगी तो उन्हें इस कोठे से निकलने का रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। मैंने अब इस मामले को अल्लाह और उसके बंदों पर छोड़ दिया है। बस मैंने एक बात सीख ली है कि मुश्किल वक्त में भी अगर इंसान अल्लाह ताला को पुकारे तो मदद वहाँ से मिलती है जहाँ से इंसान गुमान भी नहीं कर सकता। हाँ, मैंने इस माशरे का इतना बुरा रूप देखा था, वहीं ट्रक ड्राइवर और उसकी बीवी का एक बहुत खूबसूरत रूप भी देखा था। अगर पाकिस्तान में रेशमा बाई जैसी औरतें हैं तो ट्रक ड्राइवर जैसी बीवी जैसी औरतें भी हैं जो बिना किसी गर्ज के दूसरों की मदद करती हैं और उन्हें सीने से लगाती हैं। मैं सिर्फ बुराई को ही बयान नहीं करूंगी बल्कि जो अच्छाई है उसे भी बताऊंगी, क्योंकि एक अच्छाई मेरे मुल्क की है। आपका क्या ख्याल है? क्या मैं इस नक्शे को वहीं छोड़कर ठीक किया या गलत? क्या कोई लड़की कोठे की जिंदगी से तंग आकर कुरान पाक खोलेगी और इस नक्शे की मदद लेगी? क्या हमारे मुल्क में ऐसी तवाइफों के लिए कोई कानून है जो मासूम लड़कियों की खरीदो फरोख्त करती हैं? क्या हमारे मुल्क में कानून सबके लिए यकसा है? इसका जवाब हम सबको मालूम है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कानून की गिरफ्त इतनी मजबूत हो कि फिर कोई किसी बेटी या बहन को बेचने की जुर्रत न कर सके। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अगली कहानी तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।